پلے باندھ لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست قول ذہن میں آ گیا، فرمانے لگے اگر تم میں سے کوئی آدمی، کسی کو کہا جائے کہ حضور علیہ کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، کوئی تمہارے پاس آ کے کیا کہے کہ میں نبی ہوں، اور تم اسے یہ کہو کہ اپنے نبی ہونے پہ دلیل دے، تم اس دعویٰ کرنے والے سے کیا کہو کہ تو اپنے نبی ہونے پہ دلیل دے، تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ دلیل مانگنے والا، وجہ اس کی کیا ہے؟ دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو شک ہے۔ میں آپ سے کہوں ذوالفقار صاحب سورج نکل آیا ہے اور سورج سامنے ہو، آپ کہیں گے شہباز صاحب دلیل دو؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے، یقین ہے نا۔ جس چیز پہ یقین ہوتا ہے اس پہ دلیل مانگی جاتی ہے؟ نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ یقین لازمی ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ دلیل دو، تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو شک پڑ گیا ہے، اس کو شک پڑ گیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی، آخری نبی ہونے پہ۔ بلکہ ایک واقعہ کسی ساتھی نے لکھا، ختم نبوت کے ساتھیوں نے، کہتے ہیں ایک فوج کے بہت بڑے عہدے پہ فائز تھا کوئی بندہ، تو اس کو قادیانیوں کی لڑکی پسند آ گئی، قادیانیوں کی کسی لڑکی پہ اس کا دل آ گیا، تو اس نے ان سے کہا کہ جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں ہاں مت ہو قادیانی۔ تجھے کس نے کہا تو قادیانی ہو؟ پھانسنے کا طریقہ دیکھو ان لوگوں کا، تجھے کس نے کہا تو قادیانی ہو؟ بس تو ٹھیک ہے ہماری بیٹی سے نکاح کر فارغ ہو جا، ہم بھی چاہتے ہیں چلے کسی اچھے خاندان میں، کسی اونچے گھر والے کی ہماری بیٹی چلی جائے۔ نکاح ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ آتا جاتا رہا ان سے۔ تو آدمی کیا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے نا لوگوں کی، ایک آدمی جو گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بھی گھس جاتا ہے، اس کو اس کی بو محسوس نہیں ہوتی، وجہ اس گند میں رہنے کا وہ عادی ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے نا آدمی، آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اسی طرح وہ ان کے گھر آتا رہا تو وہ بھی ان کی گندگی سے مانوس ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا یار ایسا ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ تو قادیانی ہو جا، لیکن تو اس بارے میں استخارہ تو کرنا کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال ہے، یہ سچا نبی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو دیکھ تو صحیح نا، اس بارے میں استخارہ کر لے۔ استخارے میں تو سب پتہ چل جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس نے استخارہ کیا، اس کے استخارے میں یہ چیز آئی کہ جی یہ تو سچا نبی ہے، یہ کیا ہے؟ سچا نبی ہے۔ وہ جا کے اس پہ ایمان لے آیا۔ اس قادیانی پہ کیا اس نے؟ کانے دجال پہ ایمان لے آیا۔ پھر ایک وقت گزرا تو وہ کسی عالم کے ہتھے چڑھ گیا، صحیح عالم کے۔ اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے استخارہ کیا ہے، میں نے استخارہ کیا اور میرے استخارے میں یہ بات آئی ہے کہ مرزا قادیانی سچا نبی ہے، تب جا کے میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں، ویسے تھوڑی لے کے آیا ہوں۔ ان کا بات سن میری، میں تجھے عقل کی بات بتاتا ہوں۔ جب تو نے یہ بات مان لی نا میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، جب تو نے یہ بات مان لی کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو مطلب تیرے اندر شک آ گیا۔ جب شک آ گیا تو ایمان تیرے دل سے نکل گیا، ایمان تیرے دل سے نکل گیا۔ جب تیرے دل سے ایمان نکل گیا تو پھر جس کے بارے میں بھی تو استخارہ کرتا وہ تجھے سچا ہی نظر آنا تھا، تو میرے بارے میں بھی کرتا تو میں تجھے سچا نظر آ جانا تھا۔ تیرے دل سے اصل میں ایمان نکل گیا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو پلے باندھ لیں، اس بات کو پلے باندھ لیں۔ کوئی بھی اپنے کفر کا دعویٰ کرے اور آپ اس کے کفر پہ اس سے دلیل مانگیں تو پھر اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے۔ کو کہتا ہے میں نبی ہوں تو بھائی بھاڑ میں جا، تو نبی ہے۔ اگر اتنی ہمت طاقت ہے نا آپ کے ہاتھ میں تو اس کا گلا کاٹ دو، اس کا گلا کاٹ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ کل کو یہاں کی عدالتیں اگرچہ تمہیں سزائے موت دے دیں گی، لیکن نبی کے سامنے تو سر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا۔ ایک جان تھی وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے۔ ایک جان ہے، یہ اگر نبی کے لیے قربان ہوگی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جان ہے کس لیے؟ انہی کے لیے تو ہے، انہی کے صدقے سے تو ملی ہے۔ تو اس لیے کوئی اگر آپ کے سامنے دعویٰ بھی کرے تو اس کے دعوے پہ دلیل نہیں مانگنی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہمارے سامنے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی باتیں ہوں گی۔ آج کے جمعے میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔